نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اس رات میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ معراج عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے آج بھی کئی صدیوں سے شب معراج کو عبادت کر کے، تسبیح و تہلیل کر کے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں گزارا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم کی سیر کرائی، جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور پھر سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا۔ یہ مسئلہ آپ ذہن نشیں کر لیں کہ اس دنیا میں اپنی زندگی میں اپنی ماتے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا نہ کسی نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کسی رسول نے دیکھا ہے، نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہے، نہ کسی انسان نے دیکھا ہے۔ ہاں، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ممکن ہے، لیکن بیداری کے عالم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے حالت بیداری میں اللہ کو دیکھا ہے۔ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ خواب میں دیکھنا تو یہ ممکن ہے، بہت سارے انبیاء نے دیکھا، بہت سارے اولیاء نے دیکھا، خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں یعنی سونے کے حالت میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو خواب میں دیکھنا ممکن ہے، لیکن بیداری کے حالت میں دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ معجزہ اور یہ خاصیت اور یہ خوبی اور یہ شرف، یہ کمال صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہی تو حضور علیہ السلام کی سب سے عظیم خصوصیت اور سب سے عظیم خوبی ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسرا ہے۔ قرآن پاک میں اسے اسرا کہا گیا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر کرانا، اور ایک مطلب ہوتا ہے رات کو چلانا، راتوں رات لے جانا۔ تو رات کے ایک مختصر سے حصے میں ساری کائنات کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت بھی کرائی، جنت و دوزخ بھی دیکھ لیا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ لیا، عرش اعظم پر بھی ہو آئے، لامکاں پر بھی ہو آئے، اللہ کا قرب خاص بھی حاصل کر لیا، اور پھر واپس مسجد حرام میں آ کر اپنے گھر میں آ کر آرام بھی فرما لیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہوا، یہ سارا جو سفر ہوا، اس سفر میں کوئی 100-200 سال نہیں لگے، بلکہ صرف ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے اندر یہ ساری کائنات کی سیر ہو گئی اور پوری معراج عطا ہو گئی، ایک لمحے کے اندر۔ اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو احادیث و سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کو بہت کثیر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 45 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی روایات میں معراج کو بیان فرمایا۔ 45 صحابہ کرام، 45 یہ صحابہ کرام کے نام بنام آپ نے گنائے کہ ان صحابہ نے معراج کے پورے واقعے کو اپنی روایات میں بیان فرمایا۔ معراج کی تاریخ، اس کا دن، اس کی رات اور مہینہ، اس بارے میں کئی روایتیں ہیں، علماء کرام اور محدثین کے اختلافات ہیں، لیکن اتنی بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ معراج یہ نزول وحی کے بعد، یعنی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، قرآن پاک شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک شروع ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے اور ہجرت کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن شروع ہونا جب اسٹارٹ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا مکہ معظمہ میں، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام پذیر تھے، آپ کی مکی زندگی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور بہت سارے محدثین نے جو ہے اس روایت کے اندر اتفاق کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے واقعہ معراج رجب المرجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ جو یہ مہینہ چل رہا ہے ماہ رجب، اسی مہینے میں ہوا۔ اور محدث عبد الغنی مقدسی رحمت اللہ علیہ نے رجب کی 27ویں تاریخ بھی متعین کی ہے، یعنی بہت سارے محدثین نے اس مہینے کو متعین کیا، اور پھر ان کے علاوہ اور بہت سارے محدثین نے اس مہینے کی 27ویں شب کو متعین کیا۔ اسی لیے آج تک جو ہے بہت سارے لوگوں کا اسی پر عمل بھی ہے، اور سب سے زیادہ مضبوط اور قوی روایت یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزۂ معراج عطا فرمایا وہ اسی مہینے کی 27ویں رات میں عطا فرمایا۔ جمہور علماء ملت کا جو صحیح مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار معراج ہوئی ہے۔ جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں ایک بار معراج ہوئی، اور محدثین کرام ان میں سے بہت سارے علماء کرام میں نیز مفسرین کرام ہیں، جن میں مشہور مفسر حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی یا معراج صرف خواب میں ہوئی، وہ شخص گمراہ ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی، لیکن بہت سارے دیگر فرقے کے لوگ جو ہے بد مذہب، بد عقیدہ لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو خواب کی بات ہے۔ اس کے اندر بہت سارے دلائل ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کے بھی دلائل ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں جو شب معراج ہے اس میں تفصیلی آپ بیان سماعت کریں گے۔
اس کے اندر آپ سنیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خواب کی بات ہے، یہ تو ایک سپنے کی بات ہے کہ سونے میں جو ہے آدمی کہیں بھی چلا جاتا ہے، تو حضور سپنے میں اور خواب کے اندر اگر مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں کی سیر کر لی، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ معراج خواب کے اندر ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے، جبکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات کی جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، تو بہت سارے مشرکین نے اور کفار مکہ نے اس کا انکار کر دیا۔ ابو جہل تو دوڑتا دوڑتا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا تاکہ حضرت ابو صدیق کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس محبت کو ختم کر دیا جائے، ان دونوں کی دوستی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا صدیق اکبر کے دل میں جو محبت رسول کا نشہ ہے یہ کوئی دنیاوی نشہ نہیں ہے کہ ابو جہل کے کہنے سے اتر جائے گا۔ دوڑا دوڑا گیا اور کہا آج تو ابوبکر صدیق کو الگ کروا دیا جائے گا۔ کہا ابوبکر تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے دوست نے کیا کہا؟ کہا کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کہا تمہارے دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جو فلسطین میں ہے وہاں چلے گئے، وہاں سے ساتوں آسمان پر چلے گئے، پھر سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے چلے گئے، اور پھر کہتے ہیں اسی رات واپس گھر میں آ کے سو بھی گئے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل سے کیا سچ میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا ہاں ہاں محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو دیکھیں ایمان سیدنا صدیق اکبر کا، یقین دیکھیں اور محبت دیکھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جا کر میں ابھی آقا سے بات کرتا ہوں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے واقعہ کی تفصیل معلوم کرتا ہوں، اس کے بعد تجھے جواب دوں گا۔ فوراً آپ نے فرمایا کہ ابو جہل سن لے، یہ تو اگر واقعی میرے آقا نے ایسا فرمایا ہے تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، اگر اس سے بھی بڑی بات میرے آقا فرمائیں تو ابوبکر اس کی تصدیق کے لیے بھی تیار ہے، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ میرے آقا نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا کہ حساب و کتاب کے دن واپس اٹھایا جائے گا، ہم نے مان لیا۔ سب کچھ تو بغیر دیکھے مانا ہے، یہ بات بھی اگر ہم بغیر دیکھے مان لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ فرمایا اگر اس سے بھی بڑی بات میرے آقا فرما دیں تو ابوبکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابو جہل وہاں سے منہ چھوٹا کر کے وہاں سے چلا گیا اور اس کی وہاں پر ایک بات بھی نہیں چلی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کا انکار سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کیا۔ اب آپ بتائیں اگر میں ابھی یہ دعویٰ کر لوں کہ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے میں اجمیر شریف گیا، خواجہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، حاضری دینے کے بعد وہاں سے میں بریلی شریف گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور واپس مغرب میں یہاں آ کر میں نے مغرب کی نماز پڑھا دی، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا، کہے گا اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ عصر کے بعد آج اگرچہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، اگر کوئی فلائٹ سے بھی جائے گا تو اجمیر شریف جا کر مغرب تک واپس نہیں پہنچ سکتا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ عصر کے بعد میں سویا اور پھر مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ میں اجمیر شریف گیا، حاضری دی، پھر میں نے اسی نیند میں ایک اور خواب دیکھا کہ اجمیر شریف سے میں بریلی شریف گیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں یہاں مغرب کی نماز پڑھانے حاضر ہو گیا، تو کوئی اس کا انکار کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ خواب کے اندر تو آدمی امریکہ بھی چلا جاتا ہے لیکن صبح اپنے بستر پر اٹھتا ہے،
خواب کے اندر آدمی پوری دنیا کی سیر کر لیتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اگر واقعہ معراج خواب کے اندر ہوتا تو مشرکین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی مان لیتے۔ یہ خواب کی بات میرے آقا نے نہیں کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم و روح کے ساتھ حالت بیداری میں گیا تھا، اس لیے مشرکین نے اس کا انکار کیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی بات ہے وہ جھوٹے ہیں، اور وہ قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں۔ قرآن کی آیت میں جو بعبدہ آیا ہے، بعبدہ، عبد کا مطلب ہوتا ہے، عبد اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں جسم و روح کے ساتھ بندے کا ذکر آتا ہے۔ اگر صرف روح کے ساتھ میرے آقا جاتے، خواب کے اندر جاتے، تو وہاں قرآن کی آیت اس طرح ہوتی، سبحان الذی اسری بروحہ، وہاں پر روح کا لفظ آتا، لیکن وہاں عبد کا لفظ آیا، بعبدہ۔ اس سے پتا چلا کہ صرف روح کے ساتھ نہیں گئے تھے، میرے آقا جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عظیم معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ پرسوں انشاءاللہ تفصیلی بیان آپ اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ آپ اس رات میں حاضر ہوں، تسبیح و تحلیل کریں، اور شب معراج کو بجائے ادھر ادھر گھومنے کے، بائک لے کر کبھی ممبئی کبھی یہاں روڈ پر گھومنے کے، مسجد میں اس رات کو گزارنے کی کوشش کریں، تسبیح و تحلیل کریں، عبادت میں گزاریں، اور واقعہ معراج جو سنایا جائے گا اس کو بغور سماعت کریں۔ میلاد شریف کا اہتمام ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔